بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت بہترین ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ مسح کب کرنا جائز ہے اور کب نہیں، اور کن صورتوں میں ہم مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ 3 قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے، وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوتا ہو۔ تیسرے، وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گھاڑے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3 سے 4 میل راستہ چلنے سے وہ نہ پھٹیں، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ موزوں پر مسح کب جائز ہے؟ جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوئے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں۔ تیسرا سوال ناظرین کرامی یہ ہوئے کہ ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ پر ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن اور 3 رات تک وہ مسح کرنا جائز سمجھا جائے گا۔ موزے پر کس طرح ہم مسح کریں؟ اوپر کی طرف مسح کرنا چاہیے۔ تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ اگر آپ وضو میں اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ مسح ہم کس طرح کریں؟ ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچیں۔ انگلیاں پوری رکھیں، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں ہوگا۔ پھٹے ہوئے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر موزہ اتنا زیادہ پھٹ گیا ہے کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا ہے یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں۔ اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہو تو پھر مسح کرنا جائز ہے۔ جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جبیرہ پہ مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے کے لیے پہلے کے زمانے میں باندھا جاتا تھا، یا پھر وہ لکڑی یا زخم کی پٹی ہے جو کہ زخم کے اوپر باندھی جاتی ہے۔ اس لکڑی یا پٹی پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا یا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی یا پٹی اور پھایا پر مسح کر لینا جائز ہے۔ کتنی پٹی پر ہمیں مسح کرنا چاہیے؟ ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ کرے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان کرے لیکن مسح نقصان نہ کرے تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان کرے اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ ناظرین کرامی، امید کرتی ہوں آپ کے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔